الحمد للہ البشیر الرزاق القادر الذي جعل سید الاولیاء عبد القادر الصلاة والسلام محمدا الحاضر والناظر وعلى آلہ وصحبہ الطاہر المطہر اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر ان رحمت اللہ قریب من المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا برحمتك بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات محترم، تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق اور مالک شش جہات بھی ہے، اور خوب خوب درود و سلام اللہ کے پیارے ہم گنہگاروں کے سہارے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی نوری چادر میں چھپانے والے، اپنی ردائے رحمت میں جگہ عطا فرمانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، جنت الفردوس میں لے جانے والے، عرب والے، عجم والے، مکاں والے، لامکاں والے، حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و حسین بارگاہ میں تحفہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد تلاوت کردہ آیت کریمہ رب تقدس و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، وذکرہم بایام اللہ۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ دونوں آیتوں کے ترجمے کو آپ اپنے ذہن و دماغ کے حاشیے میں رکھیں اور آنے والی گفتگو کو آپ سماعت کریں۔ حضرات، آج جمعۃ المبارکہ ہے اور تاریخ 13 رجب المرجب ہے۔ اس تاریخ میں حضور رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور آپ کے داماد حسن و حسین کے بابا تاج الاولیاء داماد پیغمبر
حضرت سیدہ فاطمہ کے سر کے تاج حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی آج تاریخ ولادت کی دن ہے، آج ان کی پیدائش کی تاریخ ہے۔ دنیا میں ہر کوئی شادی ہوتا ہے، سب کی شادی ہوتی ہے، اور زندگی انسان تنہائی سے پھر جلوت والی زندگی میں آدمی قدم رکھتا ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی شادی جناب ابو طالب سے ہوتی ہے، اور پھر آپ کے بطن سے حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تشریف لاتے ہیں۔ اس لیے ماؤں کے گود بڑے پاکیزہ ہونے چاہیے۔ ماں وقت کی جتنی بڑی پاکیزہ ہوگی، آنے والی نسل جو ہے اتنی پاکیزہ ہوگی۔ ماں کے دامن جتنے گناہوں سے پاک ہوں گے، آنے والی نسلیں بھی گناہوں سے پاک ہوں گے۔ اس لیے ایک مرد اگر دیندار ہو جائے تو دینداری گھر کے دہلیز تک پہنچتی ہے، اور ایک خاتون، ایک عورت اگر دیندار ہو جائے تو دینداری نسلوں میں پھیل جاتی ہے۔ تو دینداری، یہ اگر خاتون سدھر جائیں، اگر گھر کی عورتیں اگر سدھر جائیں تو پھر نسلیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں۔ تو ان کی دامن اگر گناہوں سے بالکل پاک ہوں، ان کے دامن گناہوں سے بالکل صاف ہوں، تو پھر آنے والی نسلیں وہ بہت ہی لاجواب نسل کہلاتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت اسد تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں۔ ان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کے شکم میں ہیں۔ اس زمانے کا رواج تھا، عورتیں اور مرد آپس میں خانہ کعبہ کا کوئی بالکل تفریق نہیں ہوتا تھا۔ جب جو چاہا طواف کرنا شروع کر دیا، کوئی منت مانتا اور پھر طواف کعبہ شروع کر دیتا، اپنی ہر منت، اپنی آرزو لے کر خانہ کعبہ کی دہلیز تک پہنچتا، پھر طواف کعبہ کو شروع کر دیتا۔ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد یہ بھی پہنچی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھیں۔ اثناء طواف درد ذیل لاحق ہوئی، یعنی جب بچہ ماں کے شکم میں رہتا ہے، جب تولد کا وقت قریب ہوتا ہے، اس جو وقت میں جو درد اور تکلیف کو کلفتوں کا سامنا عورتیں کرتی ہیں، شریعت کی زبان میں اس درد کو درد ذہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اپنی ماں کو 7 بار اپنے کاندھے پر بٹھا کر گرمی کے زمانے میں، اس تپش کے زمانے میں اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر میں نے اپنی ماں کو 7 بار حج کرایا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابی، تمہاری ماں نے جو تمہیں پیدا کرتے وقت، جنم دیتے وقت جو تمہیں جھٹکا محسوس کی ہے، شاید کہ تم ایک جھٹکے کا بھی تم حق ادا نہیں کر سکے۔ 7 بار وہ حج کرانے کے بعد پھر بارگاہ رسول میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں نے 7 بار اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر حج کیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ کہا میرے صحابی، 7 بار حج کرانے کے بعد بھی تم اپنی ماں کے اس ایک جھٹکے کا بھی تم نے حق ادا نہ کیا جو پیدا کرتے وقت تمہاری ماں نے درد ذہ میں محسوس کی تھی۔ تو ماں کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس وقت حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پیدائش ہوتی ہے، جب ان کی ماں خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی۔ اس وقت جب درد ذیل لاحق ہوتی ہے، تکلیف بڑھتی رہی، تو یوں لگا کہ اب شکم کا بچہ زمین پہ آ جائے۔ انہوں نے بارگاہ الہی میں طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کا عرض کیا، پروردگار عالم،
یہ فاطمہ بنت اسد ہے تو تیرے گھر کا طواف کر رہی ہے، پروردگار عالم ایسا نہ ہو کہ بے ستری ہو جائے، بے حجابی ہو جائے اور شکم کا بچہ زمین پہ آ جائے، دنیا میں آ جائے، مولا میرے لیے پردے کا کوئی انتظام فرما دے، کوئی حجاب کا انتظام فرما دے۔ آواز آئی فاطمہ بنت اسد جہاں جس جگہ تم ہو وہیں خانہ کعبہ کی دروازے پر دیوار پر تم انگلی پھیر دو، ہاتھ کا اشارہ کرو، دیوار کعبہ کھل جائے گی، آپس میں دیواریں جدا جدا ہو جائیں گی، تم خانہ کعبہ کے اندر چلی جاؤ گی، وہاں تمہارا بچہ پیدا ہو جائے گا۔ یہ اعجاز صرف ہے سیدہ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے یہ اعجاز رہا، یہ انہیں شرف حاصل ہوئی۔ انہوں نے جیسے ہی طواف کعبہ کرتے کرتے آپ نے خانہ کعبہ کی دیوار کا اشارہ کی ہے، دیوار کعبہ آپس میں جو ملی ہوئی تھی وہ جدا ہو گئی اور دروازہ بالکل دیوار کعبہ جدا ہوئی، اور پھر حضرت فاطمہ بنت اسد اندر چلی گئیں۔ پھر حضرت مولا علی کی وہاں تولد ہوتی ہے، آپ کی پیدائش خانہ کعبہ کے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے ماں جتنی صاف ہوگی، ماں کے دامن جتنے گناہوں سے پاک ہوں گے، آنے والی نسلیں اتنی پاکیزہ ہوں گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے اس کی اولاد کی جنت ہوا کرتی ہے۔ وقت کا عالم ہوگا، وقت کا مفتی ہوگا، وقت کا بہت بڑا محدث ہوگا، وقت کا بہت بڑا مفسر قرآن ہوگا، وقت کا بہت بڑا شیخ الحدیث ہوگا، وقت کا بہت بڑا پیر کامل ہوگا، اس کی جنت اس کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ پیر ہونا ایک الگ منصب ہے، عالم ہونا یہ بہت بڑی خصوصیت افضلیت کی بات ہے، پر جب جنت کی بات آئے گی تو اپنی ماں کے قدموں کو تلاش کرے گا کہ میری ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ میری جنت رکھی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اس لیے جب کبھی اپنی ماں کو بازار جاتے دیکھیں تو ماں کو فوراً روک دیں، ماں جب تک بیٹا زندہ ہے تجھے بازار جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک عورت اگر جہنم جائے گی تو 4 مردوں کو جہنم لے کر جائے گی، تنہا اکیلے جہنم نہیں جائے گی۔ یہ بات حدیث رسول میں آیا، اللہ کے پیارے رسول ارشاد فرماتے ایک عورت جہنم میں جائے گی، وہ کبھی تنہا نہیں جائے گی، 4 مردوں کو گھسیٹ کر جہنم لے جائے گی۔ آپ اس بات کو بالکل اپنے دل میں نقش کر لیں، نوٹ کر لیں۔ آج اتنی عریانیت، فحاشی، اتنی بے حیائی عام ہو گئی ہے کہ کیا بتائیں۔ ہم اسے دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں اور کوئی بات ہمیں اثر نہیں کرتی۔ شریعت کا یہاں تک مسئلہ باریک مسئلہ ہے، مسلم خواتین ہیں اگر وہ پیگنٹ ہیں اور ان کو ابھی ڈیلیوری کی حاجت ہے کہ بچے کی تولد کا وقت ہے، اسے بھی حکم ہے وہ مسلم عورت بھی غیر مسلم عورتوں کے سامنے بے ستری نہ کرے، کیونکہ وہ غیر مسلم عورت ہے، اس سے سامنے بھی اپنی سطر کو نہ کھولنے کی اجازت ہے۔ مگر ہم ایسے عالم میں بھی، ایک مجبوری کے عالم میں بھی ہم اس ڈاکٹر مرد سے بھی اشارہ لے لیتے، مگر اب وہ مجبوری کی کیفیت ہوتی ہے۔ مگر علماء نے یہاں تک لکھا کہ غیر مسلم کی عورتوں کے سامنے بھی اپنی عورتوں کی پردہ داری کا خیال رکھنا چاہیے۔ مگر آج دیکھتے ہیں سبزی والے کے سامنے ہماری گھر کی عورتیں گھنٹوں کھڑی ہو کے سبزی فروش سے سبزیاں خرید رہی ہوتی ہیں۔ مچھلی والا آ جائے، دیکھیں ہماری گھر کی عورتیں، ہماری بہو بیٹیاں، ہماری بہنیں گھنٹوں اس کے ساتھ میں مول بھاؤ کرتی ہیں، تولتی ہیں، کھڑی رہتی ہیں۔ مگر وہیں پہ جوان باپ بھی ہے، وہیں پہ جوان بیٹا بھی ہے، وہیں پہ جوان بھائی بھی ہے، مگر غیرت اتنی نہیں ہے کہ اپنی بہن کو کہہ دے کہ بہن تو گھر کے اندر جا، سبزی فروش آیا ہے، میں خود آلو خرید لوں گا، میں خود سبزی کے سامان میں خرید لوں گا، تجھے ضرورت کیا ہے مچھلی کی، تجھے ضرورت ہے گوشت کی، تجھے حاجت ہے گھر میں دال کی، نمک کی، روٹی کی، وہ ساری چیزیں جب تک میں زندہ ہوں تجھے سبزی فروش کے سامنے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر ہماری غیرت وہاں دم توڑ جاتی ہے اور ہم اپنی بیوی کو، اپنی بہن کو، اپنی جوان بیٹی کو غیر مرد کے سامنے کھڑے ہو کر گھنٹوں گفتگو کرتے ہوئے اور اس کے ساتھ میں ہنسی مذاق کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے تول کر سامان لیتے ہوئے ہمیں ذرا برابر بھی حیا نہیں آتی۔ اور پھر ہم نے اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو کھڑا کر دیتے ہیں، جاؤ خرید کر لے کر آؤ۔ باپ گھر میں ہے، جوان بھائی گھر میں ہے، جوان بیٹا گھر میں ہے، پھر بھی اس کی جوان بہن سبزی فروش کے سامنے کھڑی ہو کر گھنٹوں گفتگو، ہنسی مذاق ہوتی ہے، اس کے سامان خرید رہی ہوتی ہے۔
شرم و حیا کی پوری جو ہے ہم نے اب جو ہے پردہ ہٹا دیا، اب کوئی شرم و حیا نہیں، اب دنیانیت آ گئی ہے، اب مغربی تہذیب ہمارے گھر میں دھیرے دھیرے داخل ہو رہی ہے۔ ایک وقت تھا اگر جوان بیٹی کے سر سے آنچل اتر جائے، اوڑھنی اتر جائے، پورا معاشرہ کہتا تھا دیکھو فلانے کی بیٹی جوان ہے، اس کے سر میں دوپٹہ نہیں ہے، بغیر دوپٹے کے چل رہی ہے، اور اس میں پوری بستی جو سب تھوک رہی ہوتی تھی کیسا باپ ہے، کیسا یہ بھائی ہے، کیسا یہ گھر ہے، اس کے گھر میں کوئی عزت نہیں ہے۔ اور اس بیٹی چادر توڑ رہی ہوتی تھی، اوڑھنی اوڑھتی تھی، مگر اتفاق سے اوڑھنی کھسک جائے تو پوری بستی کے لوگ اس پر لعنت و ملامت کرتے تھے، اس بچی اس گھر والوں پر۔ اور آج کا عالم یہ ہے اس کے گھر میں سامنے اسی کے دروازے پہ نوجوان سبزی فروش کھڑا ہو کر سبزی بیچ رہا ہوتا ہے، اور پھر اسی کے گھر کی عورتیں کھڑی ہو کر گھنٹوں اس سے بے حیائی کے جملے بول کر اس سے سامان خرید رہی ہوتی ہیں، اس سے کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ پھر ہم یہ تصور کریں جس کی بہن، جس کی بیٹی، جس کی بیوی اتنی بے حیائی کی حیا کو پار کر کر اور سبزی فروش سے گھنٹوں کھڑے ہو کر سبزیاں خرید رہی ہوتی ہے، پھر یہ سوچے ہمارے گھر میں کوئی اچھا سا بیٹا پیدا ہو جائے، پاکیزہ طبیب جو ہے بالکل صاف ستھرا بچہ پیدا ہو جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں تاریخ کا مطالعہ کریں، مجاہد ملت جہاں پیدا ہوئے ان کی ماں کے کردار کو پڑھیں، جہاں حضرت بابا بخاری پیدا ہوئے ان کی ماں کی اعلیٰ سیرت کا مطالعہ کریں، جہاں چندر شاہ ولی پیدا ہوئے ان کی ماں کی زندگی کا جائزہ لیں، جہاں حضور غوث پاک پیدا ہوئے ان کی پھوپھی کی زندہ کرامتیں دیکھیں، ان کی زندگی کے اعلیٰ نمونے کو تلاش کریں، ان کی ماؤں نے کتنی صاف ستھری زندگی گزاری، تب انہوں نے دعا کی مولا اب میں نے پوری زندگی تیری شریعت کے مطابق، تیرے نبی کے کہنے کے مطابق میں نے زندگی گزاری ہے، گناہوں سے پاک میں نے اپنے دامن کو رکھا ہے، مولا میں نے صاف ستھری زندگی گزاری ہے، اب بیٹا ایسا ہونا چاہیے جو با فرید الدین جیسا ہو، با قطب الدین جیسا ہو، بختیار کاکی جیسا ہو، غوث اعظم جیسا ہو، مولا ایسا بیٹا عطا کر دے۔ ٹیپو سلطان ہر گھر میں پیدا نہیں ہوتا، ہر گھر میں غریب نواز پیدا نہیں ہوتا، ہر گھر میں مجاہد ملت پیدا نہیں ہوتا، ہر گھر میں محبوب الہی پیدا نہیں ہوتا، وہ گھر میں اللہ پیدا کرتا ہے جس گھر میں اعلیٰ کردار کی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ حضرات آپ چاہتے ہیں میرے گھر میں بھی بیٹا بہت ہی شاندار ہو، اب ناچنے والے بچے تو ہر گھر میں اکثر پیدا ہونے لگے، ڈی جے باجنے والے بچے تو اکثر گھر میں پیدا ہونے لگے، مگر شریعت کے مطابق چلنے والا بچہ جو بالکل شریعت کے آئینے کے مطابق چلے، کہو تو شریعت کی بات سر جھکا لے، چلے تو عالموں کے سامنے بالکل باادب چلے، جو ہر بات کو تسلیم کر لینے والا، جہاں آئین شریعت کی بات آئے، جہاں قانون شریعت کی بات آئے، آدمی اپنی پوری شان و شوکت کو مٹا کر شریعت کے آگے سر جھکا دے۔ یہ نہیں کہ میں بادشاہ ہوں، یہ نہیں کہ میں گاؤں کا چودھری ہوں، یہ نہیں کہ گاؤں کا سردار ہوں، یہ نہیں کہ گاؤں کا متولی ہوں، میرے سامنے شریعت کی بات کیا مولانا کریں گے، کیا مولانا عالم دین میرے سامنے شریعت کی بات رکھیں گے؟ نہیں، ساری ہستی مٹا کر جو مصطفیٰ کی ہر بات کو مان لے وہی عاشق رسول، غلام رسول ہوتا ہے۔ اسی کے گھر میں بچہ غلام علی پیدا ہوتا ہے، غلام غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، میں کہہ رہا تھا ماں جتنی اعلیٰ طبیعت کی صاف ستھری ہوں گی، جتنی بہترین ان کا کریکٹر ہوگا، بچہ ویسا ہی آئے گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، کہہ رہا تھا حدیث رسول سنا رہا تھا، ایک عورت جہنم میں جائے گی، 4 مردوں کو ساتھ لے کر جائے گی، باپ جہنم میں جائے گا ساتھ میں، بھائی جہنم میں جائے گا، بیٹا جہنم میں جائے گا، شوہر جہنم میں جائے گا، وقت کا بڑا عابد و زاہد ہوگا، اور اس کی بیوی کسی غیر کے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملائی، اس کے ساتھ گھنٹوں باتیں کی، یہ شوہر جتنا بڑا تقویٰ طہارت کا پابند ہوگا، جتنی نمازیں ہوں گی ایک طرف رکھ دی جائیں گی، وہ جب بیوی جہنم میں جائے گی وہ کہے گی پروردگار اکیلی میں کیوں جاؤں گی، جب میں سبزی خرید رہی تھی میرا جوان بیٹا بھی وہاں دیکھ رہا تھا، اس بے حیائی کے مناظر کو میرا بیٹا دیکھ رہا تھا، اس میں دم خم تھا، مجھے روک سکتا تھا، ماں میں تیرے ہاتھ کی سبزی بنائی ہوئی نہیں کھاؤں گا، اس لیے کہ تو نے غیر مرد کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کر خریدی ہے، میں اسے نہیں کھاؤں گا، شریعت میں یہ ناجائز و حرام ہے، جب تک تو میرا باپ خود خرید کے لا کے دے، میں خود خرید کے لا کے دوں گا تب کھاؤں گا، تو خریدے گی میں نہیں کھاؤں گا۔ جب اس وقت وہ خاتون کہے گی پروردگار اس میں دم خم تھا، اس میں طاقت تھی، مجھے روک سکتا تھا میں روکا نہیں تھا، پروردگار اکیلے میں کیوں جہنم میں جاؤں گی تو اس بھائی کو اس بیٹے کو لے کر جاؤں گی،
بھائی تھا مگر اس نے کچھ ایسا کام نہ کیا جس سے میں گناہوں میں پیسی نہ جاتی، پروردگار میں اکیلے کیوں جاؤں گی، بھائی کو لے کر جاؤں گی۔ یہ باپ تھا، یہ جوان سال باپ تھا مگر اس کی جوانی میں ایسی آگ لگ گئی تھی، اس نے مجھے میری تمام تر حدوں کو پار کرا دیا تھا، مگر یہ تھا مگر میں غیر کے ساتھ میں باتیں کر رہی تھی، یہ ساری چیزیں یہ برداشت کر رہا تھا، پروردگار میں اکیلے کیوں جاؤں گی، اس باپ کو لے کر جاؤں گی۔ یہ شوہر تھا مگر میں بیوہ نہ تھی، یہ شوہر میرا تھا مگر پھر بھی میں غیر مردوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا تھا، اس کے ساتھ ہنسی مذاق ہوتی تھی، اس کے ساتھ میں ساری شاپنگ کرتی تھی، مگر پروردگار اس شوہر کے باوجود بھی میں غیر مرد کے ساتھ جاتی آتی تھی، یہ کبھی مجھے روکا نہیں تھا۔ پروردگار آج اگر جہنم میں جاؤں گی میں تنہا کیوں جرم میں جاؤں گی، جاؤں گی شوہر کو لے کر جاؤں گی، اکیلی نہ جائے گی، 4 مردوں کو لے کر جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے، اگر تم نمازی ہو اچھی بات ہے، تم پارسا ہو اچھی بات ہے، گھر کی اگر بہنیں اگر بگڑ رہی ہے اس کو روکو۔ بیٹی، اے میری بہن، جب تک میں زندہ ہوں گھر کی دہلیز سے تجھے آگے بڑھنے نہیں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں میری بیوی تجھے گھر سے دہلیز سے آگے بڑھنے نہیں دوں گا، جب تک گھر میں زندہ ہوں میری بہن تو آگے نہیں جائے گی، میری بیٹی تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی، جب تک گھر کا ہر مربی نوجوان مرد ہو یا بوڑھا جب تک اپنے ذہن کو پاک نہ کر لے گا آنے والی نسلیں تمہاری غلام علی نہیں پیدا ہو سکتی۔ اس لیے گھر کے ماحول کو پورا کلین کریں، شریعت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ مولا علی جہاں پیدا ہوئے ان کی ماں کی زندگی اتنی صاف ستھری زندگی تھی، دلی میں ایسا ہوا ایک وقت دلی میں بادشاہ وقت کا زمانہ ہے، حضرت شہنشاہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، پوری دلی میں بارش نہیں ہو رہی ہے، پورا دلی کو ہمیں کوہرام مچا ہوا ہے، برسوں سے بارش نہیں ہوئی، سبزیاں اگ نہیں رہی ہے، کون ہے جو دعا کرے گا اس کی دعا سے بارش ابر بارہ کا نزول ہو جائے، بارش ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک نوجوان بزرگ ہیں، بزرگ ہمارے یہاں کہتے ہیں جس کے چہرے کی داڑھی کے بال سفید ہو جائے، سر کے بال سفید ہو جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، عصا لے کر چلے، لاٹھی لے کے چلے، اس کو بزرگ کہتے ہیں۔ شریعت میں اسے بزرگ نہیں کہا جاتا، شریعت میں بزرگ اسے کہا جاتا ہے جوان تو ہو پر جوانی میں شریعت کا پابند رہا ہو، اس کو بزرگ کہا جاتا ہے۔ جوان بزرگ تھے، وہ چلنے لگے، دیکھا کہ دلی میں ہجوم ہے، وقت کے بڑے بڑے پیر ہیں، بڑے اولیاء ہیں، بڑے صوفی ہیں، بڑے عالم ہیں، وقت کے مفتی ہیں، وقت کے مفسر ہیں، وقت کے شیخ الحدیث ہیں، دعا کریں مولا دلی میں ابر بارہ کا نزول ہو جائے، بارش ہو جائے، جانور پریشان ہیں، مولا بارش ہو جائے، نماز استسقا پڑھی جا رہی ہے، دعائیں کی جا رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، صبح سے شام ہونے کے قریب ہے۔ وہ نوجوان بزرگ اپنے گھوڑے کو لے کر، گھوڑے میں ایک سجا ہوا ہے، پجاوا سجا ہوا ہے، اس میں ایک خاتون اندر پردے میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا سنو، ہم تو مسافر ہیں، جا رہے ہیں، مگر تم بتاؤ یہ اتنی ہجوم کیوں ہے، اتنے علماء یہاں بھیڑ کیوں ہیں، یہ لوگ بیٹھے کیوں ہیں، کیا ان سے دعا کر رہے ہیں؟ کہا نہیں جانتے، دلی میں برسوں سے بارش نہیں ہوئی ہے، پانی نہیں ہے، اس لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھ کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم بارش برسا دے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں یہی بارش کا مسئلہ ہے؟ کہا ہاں۔ کہا ابھی تو بارش کے لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ بارش برسا دے گا۔ کہا کیا کہتے ہو؟ نہا دعا کر، ابھی دعا کرتا ہوں۔ انہیں اس نوجوان کو یقین تھا، سیدھے گئے اپنے گھوڑے کی جانب، جب گئے جو جہاں پر وہ پالکی لگی تھی، گھوڑے کے کجاوے کے اندر جو خاتون بیٹھی تھی ان کی چادر کو پکڑا، چادر کو پکڑ کے کچھ دعائیں کی، کچھ جملے کہے، پھر پلٹ کر آئے۔ اب وہ پلٹ کر کے آنا ہی تھا، اب تک مجمع تک آپ نہیں پہنچے تھے، بارش ہونی شروع ہو گئی، موسلادھار بارش ہوئی۔ پوچھا بزرگوں نے تم نے کون سی دعا کی تھی، کون سی آیت پڑھی تھی، کیا خدا سے کہے؟ تم نے کہا کہ بارش فوراً ہونے لگی۔ کہا سنو، اس کے اندر، اس کجاوے کے اندر جو بیٹھی ہے وہ کوئی اور نہیں، وہ میری بوڑھی ماں ہے۔ میں اپنی ماں کے آنچل کو پکڑ کے مولا سے دعا کی پروردگار اس آنچل کو میں نے پکڑ کے تیری بارگاہ میں دعا کی، اس اوڑھنی کو پکڑ کر میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مولا، جس اوڑھنی کو کبھی غیر مرد بھی نہیں دیکھا ہے مولا، اس اوڑھنی کا تجھے واسطہ، میری ماں نے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اپنی اوڑھنی پر کسی غیر مرد کی نظروں کو پڑنے نہیں دیا مولا، اس اوڑھنی کا تجھے واسطہ، اس اوڑھنی کی نصافت کا واسطہ پروردگار، اس کی پاکی کا تجھے واسطہ، اس کی طہارت کا تجھے واسطہ، اس کی پاکیزگی کا تجھے واسطہ پروردگار، اس اوڑھنی کے واسطے آج تو دلی شہر میں بارش برسا دے۔ ابھی میں نے دعا ختم ہی نہیں کی تھی، رب کی رحمت جھوم کر برسا کرتی ہے، پوری دلی میں اللہ تعالیٰ بارش برسا دیتا ہے۔ ایک خاتون کی اوڑھنی اتنی باعظمت ہوتی ہے، اس کے وسیلے سے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ بتائیں
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے کردار کو پورا صاف کریں، کلین کریں۔ اگر گھر میں کوئی کمی کجی ہو اس کو کلین کریں، صاف کریں، کیونکہ ہمیں آج ضرورت ہے بے حیائی سے دور ہونے کی۔ آج روزانہ آپ اخبار میں پڑھتے ہوں گے، روزانہ ٹیلی ویژن کی خبریں چلتی ہیں، اور روزانہ اسکرین پہ خبریں آتی ہیں، نئی نئی خبریں آتی ہیں، غیر مسلم لڑکے سے مسلم لڑکی شادی کر لے رہی ہے۔ تعلیم اتنی دیں جتنی ضرورت کی حد ہے، جتنی ضرورت ہے، ضرورت جتنی ہے تعلیم اتنی دیں۔ اس کے آگے کی تعلیم جو ہوتی ہے وہ تعلیم نہیں، آپ کی عزت، آپ کی گھر کی عزت یہی خطرے میں آنے لگتی ہے۔ پھر جوانی میں ایسے آدمی بہکتا ہے، پھر اس کی باپ کی عزت سمجھ میں نہیں آتی، بھائی کی کیا عزت ہے، کیا اس کی سٹیٹس ہے، وہ کوئی سمجھ نہیں آتی، وہ اس کو شادی کرنی ہے۔ آج دیکھیں نہ جانے کتنی ہماری مسلم بچیاں غیر مسلم کی ہاتھ میں جا کر شادی کر لیتی، اب اس کا نام کچھ اور ہے، یہ گئی وہاں شادی ہوئی، اب وہاں جا کر کیا کریں، بھجن کیرتن، وہیں پر ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام۔ اب یہ کیا ہو رہا ہے تماشا؟ آج یہ ہے ماڈرن زمانہ ہے، جو چاہے بچی جہاں چاہتی پڑھے گی، جہاں کالج میں جانا چاہتی جائے گی، باپ کے پاس پیسہ ہے، بیٹی میری یہاں پڑھے گی، بس پڑھنے کے بعد جو گول کھلائی پھر زندگی کے وہ بات آتی ہے۔ پھر ایک نوجوان کسی غیر مسلم لڑکی سے دل لگایا، ایک وہ کیا شادی کیا، پوری بستی میں آگ لگ جاتی ہے، پوری پولیس فورس کا کیمپ لگتا ہے، پھر پوری بستی جھلس جاتی ہے، پھر جو ہے گھر والے پریشان ہیں، پوری بستی پریشان ہے۔ میرے عزیز یاد رکھنا، زندگی ہی میں تم نے اپنے بچوں کو اگر بچپن میں ایک ٹریننگ دی ہوتی، بیٹا تمہیں نماز پڑھنی ہے، بیٹی تو نماز پڑھنی ہے، مسلمان گھر میں تو پیدا ہے، تجھے کلمہ پڑھتے رہنا ہے، تجھے درود پڑھتے رہنا ہے۔ بچی کالج سے آئی، بچے اسکول سے آئی، ماں بھی نماز پڑھے، بیٹی بھی نماز پڑھے، باپ بھی نماز پڑھے۔ کالج سے بیٹا آیا، کالج سے اسکول سے بیٹا آیا، بیٹا آنے کے بعد ٹی وی نہیں دیکھے گا، ٹی وی بند رہے گا، نماز باپ بھی پڑھے، بیٹا نماز پڑھ لے۔ جب باپ اس طریقے سے بچوں کی پرورش کرے گا، جب ماں اس طریقے سے بچوں کی پرورش کرے گی، قسم خدا کی، رب کعبہ کی قسم، یہ فقیر قادری تم سے یہ بات کہتا کھلے طور پر، تمہاری بچی کبھی بھی تمہاری عزت کے لیے داغدار نہیں بنے گی، وہ بچی تمہاری عزت کو اور بڑھائے گی کہ فلانے کی بچی ایسی ہے جس کے دامن میں کوئی گناہ کے بھی داغ نہیں ہے، جس کا بیٹا اتنا صاف ہے، جس کا باپ بہت صاف تھا، اس کا بیٹا بھی اعلیٰ منصب پر فائز ہے۔ کچھ ہو نہ ہو، سب سے بڑی دولت عزت کی ہوا کرتی ہے، مومن کی عزت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ رب نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے اولاد آدم کو عزت کا تاج اس کے سر پر رکھا ہے۔ جب خدا نے ہمیں عزت دی ہے، رب نے ہمیں عزت دی ہے، اولاد آدم بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا، پھر ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ، ہماری بیٹی کسی غیر سے دل لگائے، قسم خدا کی تمہیں گوارا نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی بچوں کو اتنی تعلیم دیں جتنی ضرورت ہے، تعلیم آگے بھی نہ دیں جس سے عزت خطرے میں آ جائے۔ سب سے بڑی دولت ہوتی ہے ایک مومن کے بعد، ایک ایمان لانے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑی چیز اس کے لیے ہوتی ہے عزت کی بات ہوتی ہے۔ عزت میری محفوظ رہے، عزت سلامت رہے۔ جب عزت محفوظ ہوتی ہے، معاشرے میں آدمی سر اٹھا کر جیتا ہے، معاشرے میں بستی میں آدمی سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جب عزت خطرے میں آ جاتی ہے، وہی انسان کبھی کبھی رات میں بھاگتا ہے، کبھی شام میں غروب ہوتا ہے، سورج جیسے طلوع ہوتا ہے ویسے وہ بھی طلوع ہو کر پھر غائب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسے زندگی گزاریں کہ پوری بستی میں انسان کا واہ واہ ہو کہ فلاں آدمی بڑا لاجواب ہے، اس کے گھر والے، اس کے بچے بھی اچھے ہیں، شریف النفس ہیں، شریف الطبع ہے۔ حضرات، یہ فقیر قادری آپ اس لیے پہنچا رہا ہے، آج بالکل حالات عجیب ہیں، ہمیں چاہیے شریعت کے مطابق زندگی گزاریں، شریعت کے مطابق آدمی کو زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر بے عین نہیں جو آپ کے درمیان حالات ہیں اس کا آپ محسوس کریں۔ کبھی بھی گھر کے سامنے میلے ٹھیلے والوں کھڑے ہونے نہ دیں، کبھی بھی بے حیائی کہ آپ مناظر کو خود نہ دیکھیں، کسی کو دیکھنے بھی نہ دیں۔ آپ جہاں بھی گناہوں کے چھوٹے سے دروازے کھولے گئے وہاں بڑے بڑے گناہ ہونے کا امکان رہتا ہے، چانس رہتا ہے۔ جہاں آپ نے چھوٹی غفلت برتی کہ ایسے کیا ہو جائے گا، اسی سے ہوگا سب کچھ، جس سے تم سمجھ اس سے کیا ہوگا، اسی سے ہوگا سب کچھ۔ جب وہ اندھیرے ہی بلے تھے کہ آدمی کے قدم راہ پر تھے، یہ روشنی ہمیں منزل سے بہت دور لے آئی ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے وقت میں اپنے لوگوں کو سدھار دیں۔ ایک عالم کا فرض منصبی ہے
کہ ہم اپنے وقت میں اپنی قوم کو صحیح گائیڈنس دیں، صحیح پیغام دیں کہ ہماری قوم کا ہر فرد جوان ہو یا بزرگ، اس لیے ممبر پہ تقریر کی جاتی ہے کہ تاکہ ہماری قوم کا ہر آدمی بیدار ہو جائے اور شریعت کے مطابق عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے۔ حکم سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے کوئی سا بھی انسان ہو، سب کے لیے برابر ہو، چاہے افریقہ کا ہو، چاہے بنگلہ دیش کا ہو، چاہے کسی ملک کا رہنے والا ہو، شریعت کا حکم سب پر یکساں برابر ہوتا ہے، سب پر، چاہے سعودیہ کا کیوں نہ ہو، چاہے یونان کا کیوں نہ ہو۔ شریعت کا حکم جو انڈیا والوں کے لیے ہے وہی سعودی والوں کے لیے ایسا نہیں ہے، مگر کوئی مانے یا نہ مانے، جب مانے گا کامیابی ہے، نہ مانا اس کے لیے خسارہ ہے۔ اللہ نے خود فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، وہ انسان کامیابی میں ہے، وہ انسان کامیاب ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لایا اور اچھے عمل کیا وہی کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے گھر کے ماحول کو پاک کریں، ہم اپنے گھر کی بالکل شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ آپ نے دیکھا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں، جن کو جوان تھیں، بالکل جوان تھیں، گھر سے باہر آپ نکل کر گھر میں جو ہے باہر کے آنگن صاف کر رہی تھیں۔ کچھ محلے کی خاتون پہنچتی ہیں آپ کے دروازے پر، کیا بڑی بی بی آپ تو سرکار حضور غوث پاک کی پھوپھی ہیں، ہماری تو رسائی، ہم خاتون ہونے کے ناطے ہم حضور غوث پاک تک تو نہیں پہنچ سکتی، آپ تک پہنچی ہیں، آپ کے بھتیجے حضور غوث پاک پیرانے پیر ہیں، مگر آپ بتائیں کچھ ہمارے لیے کچھ مسئلے راستے نکل سکتے ہیں، نہ کہ مسئلے کیا ہیں؟ نہ برسوں سے ابھی ہمارے عراق شہر میں بارش نہیں ہوئی ہے، جیلان شہر میں بارش نہیں ہو رہی ہے۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی اس وقت کپڑا دھل رہی تھی، آنگن صاف کر کپڑا دھونے گئی، کپڑا دھو کر اٹھی، کہیں کپڑا دھو کر میں سکھا تو دوں، کہا کہ کپڑا بعد میں آپ دھوئے گا، پہلے بارش کا انتظام کر لیں، چل کر حضور غوث پاک سے کہیں وہ دعا کر دیں، بارش تو نازل ہو جائے، برسوں سے بارش نہیں ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی نے کہا اچھا اس سے تمہیں بارش کی ضرورت ہے، مجھے کپڑا دھونے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، اب پانی آئے گا کہاں سے، پانی نکالوں گی کیسے؟ اللہ اکبر کبیر۔ حضور غوث پاک کی پھوپھی نے کہا پروردگار میں کپڑے دھونے جا رہی ہوں، اب آنگن بھی صاف کرنی ہے، پروردگار بارش کا ایسا انتظام ہو جائے کہ کپڑا بھی دھو لوں اور بارش بھی زمین پہ ایسی ہو جائے کہ چھڑکاؤ بھی ہو جائے، دھول بھی اڑنا نہ پائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا کہنا تھا، ان کی پھوپھی کی زبان سے بات نکلنی تھی، بارش ہونی شروع ہو گئی۔ یعنی جب خاتون اتنی پاورفل ہوتی ہے، جب عورت بھی اتنی اچھی ہوتی ہے، اللہ اس کی دعاؤں کی لاج رکھتا ہے، اس کی دعائیں اللہ کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ یعنی حضور غوث پاک کی پھوپھی بھی اپنے وقت کی ولیہ تھیں، وہ جو وہ بھی دعا کرتی تھی اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کر لیتا تھا۔ آج بھی ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے ایسا، مگر ظاہر ایسا ہے کہ ہمیں اپنی ظاہر و باطن کو پاک کرنا ہوگا، گھر کی نسلوں کو پاک کرنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ باپ بھی ویسی مزاج لے کر چلے، کوئی بات اس سے کیا ہوتا ہے، اسی سے سب ہو سکتا ہے۔ تم جو سوچتے ہو کچھ نہیں ہوتا، اسی سے جہاں چھوٹی بھی تم نے گنجائش رکھی، جو چھوٹی سی تم نے غفلت برتی، بیٹی اسکول جا رہی ہے بغیر دوپٹے کے جاتی ہے، بیٹا جاتا ہے وہ بھی آنے کے بعد ہاف پینٹ میں اسکول گیا، آنے کے بعد نہ کوئی اب نہ کوئی جو ہے سطر کا لحاظ ہے، نہ لنگی اس کے جسم پر ہے، بس آتے ہی اسکول سے بھی ہاف پینٹ اتارا، پھر ایک اور ہاف پینٹ پہن لیا، پہن کے وہ بھی یہاں وہاں بیٹھا رہتا ہے۔ اس سے کہیں بیٹا تجھے یہاں وہاں گلی چوراہوں میں چوکوں بیٹھا ہونے کے لیے میں نہیں رکھا، تجھے دنیا میں پیدا تجھے اس لیے کیا، اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا تاکہ ہم اللہ کی عبادت و ریاضت کریں، ہم اللہ کی عبادت کریں۔ جب باپ خود نمازی ہوگا، جب باپ خود شریعت کا وفادار ہوگا، جب باپ خود سدھر جائے گا، قسم خدا کی گھر کا ہر ایک بچہ ہر ایک بچی شریعت کے وفادار بن جائے گی۔ اسے اللہ تعالیٰ حضرت مولا علی کی پیدائش کی آج دن کی برکت ہمیں نصیب عطا فرمائے۔ جتنی بات میں نے کہی ہے ان تمام باتوں پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مولا علی کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، شریعت کے مطابق ہم سب کی زندگی بسر ہونے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔